السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں تمام سامعین و ناظرین یعنی سننے والے اور دیکھنے والوں کے خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ ہی کے یوٹیوب چینل ایم صابر القادری ضیائی پر۔ آج میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کلاس 10 کے اردو کتاب درخشاں دوم کے چیپٹر نمبر 5 لے کر۔ میں اس سے پہلے اپلوڈ کیا تھا، مجھے بے شمار محبتوں سے نوازا گیا اور مجھے امید ہے کہ پھر آپ مجھے محبتوں سے نوازیں گے۔ میں آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں۔ تو آئیے ہم اپنے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں، اپنے مین موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے قبل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ تو آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج جو ہمارا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 5 یعنی آشیانہ، اس کے مصنف ہے نگار عظیم۔ تو پہلے ہم ان کے مصنف کی طرف چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ مصنف ہے نگار عظیم۔ افسانہ آشیانہ۔ آشیانہ کیا ہے؟ یہ افسانہ ہے۔ آپ کے نصاب میں جو آشیانہ ہے وہ افسانہ ہے۔ نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار، اور قلمی نام نگار عظیم ہے۔ نگار عظیم ڈرائنگ اور پینٹنگ میں ایم اے کیا۔ اگر سوال میں یہ آ جائے کہ نگار عظیم کس موضوع میں ایم اے کیا، تو ڈرائنگ اور پینٹنگ میں ایم اے کیا۔ نگار عظیم جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ پی ایچ ڈی کہاں سے کیا؟ تو جامعہ ملیہ اسلامیہ جو دہلی میں ہے، اس سے آپ پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کی۔ نگار عظیم کے افسانوں کا پہلا مجموعہ، اگر اولین کہہ دیں یا پہلا کہہ دیں تو آپ یہی لکھیں گے کہ نگار عظیم کے اولین مجموعہ کا نام یا افسانوں کا پہلا مجموعہ یہ کیا ہے؟ آپ کا عکس ہے۔ نگار عظیم کا پہلا مجموعہ کیا ہے؟ عکس ہے۔ اور یہ کب شائع ہوا؟ تو 1990 عیسوی میں، اور 1999 عیسوی میں گہن شائع ہوا۔ یہ دو افسانے لکھے ہیں، عکس اور گہن۔ عکس جو شائع ہوا ہے 1990 میں، اور جو گہن شائع ہوا ہے 1999 عیسوی میں۔ دوسرا یہ ہے کہ نگار عظیم کے ایک سفر نامہ بھی ہے۔ نگار عظیم کہ ایک سفر نامہ گرد آوارگی ہے جو بڑا مقبول ہوا، یعنی بڑا مشہور ہوا۔ ایک سفر نامہ ہے نگار عظیم کا، کیا ہے نام؟ گرد آوارگی۔ آپ یاد رکھیں گے، گرد آوارگی۔ نگار عظیم نے نگار عظیم نے ہرچرن سنگھ کے شخصیت اور فن کا جائزہ پیش کیا۔ نگار عظیم نے کس کا شخصیت اور فن کو جائزہ کیا؟ تو ہرچرن سنگھ کی شخصیت اور فن کا جائزہ پیش کیا۔ اب ہم آتے ہیں آشیانہ۔ میں مختصر طور پر بالکل تھوڑی دیر میں افسانہ جو آشیانہ ہے میں بتا دوں۔ اور آشیانہ مطلب ہوتا ہے گھر، جس گھر میں رہا جائے اسی میں آشیانہ کہتے ہیں۔ نگار عظیم نے آشیانہ اپنے چیپٹر کا نام رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جو مین کردار ہے اس افسانے میں وہ زرینہ ہے۔ برکت علی صدیقی اس کی بیوی زرینہ ہے، اور اس کا بیٹا سراج علی ہے، اور اس کی بیوی عرفانہ ہے، اور ان دونوں کا بیٹا عدنان ہے اور فرحان ہے، جو عدنان 9 سال کا ہے اور فرحان 5 سال کا ہے۔ آپ اس کو یاد رکھیں بالکل کہ برکت علی کی بیوی زرینہ ہے، اور ان دونوں کے بیٹے کیا ہے؟ بیٹا سراج علی ہے، اور سراج کی بیوی کا نام کیا ہے؟ عرفانہ،
اور ان دونوں کے بیٹے کا نام ہے عدنان اور فرحان، جو 9 سال کے ہیں اور 5 سال کا ہے۔ تو برکت علی سرکاری نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں اور ریٹائرمنٹ ہو جاتے ہیں، یعنی سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ سبکدوش ہونے کے بعد یہ اپنے گھر میں رہنا شروع کرتے ہیں، اور جب یہ نوکری کرتے ہیں اسی درمیان میں اپنے بیٹے سراج کو پڑھاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں۔ آخرکار اس کی جاب لگتی ہے کہاں؟ بنگلور میں۔ جب اس کی جاب بنگلور میں لگتی ہے تو انہوں نے کچھ دن جاب کیے، اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ مجھے یہاں اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے۔ وہاں انہوں نے ایک فلیٹ خریدا اور ایک گھر لے لیے۔ اس کے بعد اپنی بیوی عرفانہ اور بیٹے عدنان اور فرحان کو بھی لے گیا۔ یعنی برکت علی کے 2 پوتے عدنان اور فرحان۔ سراج نے اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بنگلور رہنے لگا۔ کچھ دن رہنے کے بعد انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے والدین کو یعنی ابو امی کو یہیں بلا لیں اور یہیں رکھیں۔ اور وہ دونوں گھر پر اکیلے ہوں گے، بور محسوس ہوتا ہوگا، کیوں نہ ہم یہیں بلا لیں۔ تو آخرکار سراج نے اپنے ابو برکت علی صدیقی کو اور اپنی ماں یعنی زرینہ کو بنگلور بلا لیتے ہیں، اور بنگلور بلانے کے بعد وہاں اچھی طرح سے رہنا شروع کرتے ہیں۔ چونکہ یہ جس منزل پر رہتے تھے وہ منزل کافی اونچی تھی اور لفٹ سے آنا جانا ہوتا تھا۔ جب یہ دونوں بوڑھا بوڑھی لفٹ سے آتے جاتے تھے تو بڑا اچھا لگتا تھا، بڑا اچھا محسوس ہوتا تھا، اور خوشی سے جھومتے بھی تھے اور خوشی کا اظہار بھی کرتے تھے کہ کتنی اچھی چیز ہے، یہ میرے لیے جھلوا ہے۔ اور اس کے بعد جب کچھ دن رہنے لگے تو کبھی کبھی اس کے یہ سراج کے ہی ہیں 2 نوکر تھی، 2 خادمہ تھی جو کام کرتی، تو کبھی کبھی زرینہ بتاتی تھی کہ اس طرح سے کیجئے، اس طرح سے کیجئے۔ پھر سراج کی بیوی جو ہے عرفانہ وہ کہتے امی جان آپ آرام سے بیٹھیے، آپ بالکل ٹینشن نہ لیجیے، بالکل آپ آرام سے رہیے، کھائیے اور بس آرام کیجیے، آپ کو کوئی کچھ کرنا نہیں ہے۔ برکت علی بھی رہنے لگے اور زرینہ بھی رہنے لگے۔ کچھ سالوں تک اسی طرح چلتا رہا، کسی سے کوئی میل ملاپ نہیں، بس آپ کھاتے اور زندگی گزارتے۔ زندگی میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہو رہی تھی، نہ کوئی بڑھوتری ہو رہی تھی، نہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ برکت علی کو طبیعت علی لگنے لگی۔ برکت علی سمجھے کہ مجھے یہاں اکیلا پن گھٹن محسوس ہو رہا ہے، اب ہم کہیں چلے۔ تو برکت علی کہتے ہیں زرینہ سے کہ زرینہ مجھے یہاں دل نہیں لگ رہا ہے، مجھے یہاں گھٹن محسوس ہو رہا ہے، میں اکیلا پن محسوس کر رہا ہوں، چلے ہم اپنے آشیانہ کی طرف لوٹ کے چلے۔ جب برکت علی اپنی بیوی سے کہتا ہے زرینہ سے تو کہتا ہے ٹھیک ہے چلا جائے۔ چونکہ یہاں سراج کے جب یہ دونوں والدین جب رہتے ہیں ماں اور باپ، تو سراج علی اسے کچھ نہیں کرنے دیتے ہیں، بالکل آرام سے صرف کھاتے اور سوتے رہتے ہیں۔ تو اسے یہ محسوس ہوا کہ مجھے یہ آرام سے کھانا اور آرام سے صرف سونا، زندگی گزارنا میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ چونکہ یہ سب دیہات کے رہنے والے تھے، چلنے پھرنے والے تھے، کچھ کام کرنے والے تھے، تو وہاں کچھ مل نہیں رہا تھا، صرف سونا اور کھانا، بس اتنے کام تھا۔ ان دونوں کو گھٹن محسوس ہونے لگے، کوئی تبدیلیاں بھی نہیں ہو رہی ہے، اور دھیرے دھیرے بیمار بھی پڑ گئی ہے دونوں۔ آخرکار وہ اپنے گھر واپس آنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور سراج سے کہتا ہے کہ بیٹا میں اپنے گھر جاؤں گا اور میں وہیں رہوں گا۔ آخرکار جب یہ برکت علی صدیقی اور اس کی بیوی زرینہ اپنے گھر واپس آتے ہیں، جو اس کا چھوٹا سا آشیانہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہی آشیانہ، میرے لیے یہی گھر اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اپنا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے، چاہے وہ جھوپڑی کا کیوں نہ ہو، اور اگر ہم بلڈنگ میں رہیں، کسی دوسرے جگہ رہیں، تو اس سے لاکھ گنا بہتر اپنی جھوپڑی، جو اپنی ذاتی جھوپڑی ہوتی ہے، وہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ اسی کا نام آشیانہ کہتے ہیں، اور اسی کا نام آشیانہ پڑا۔ اب سمجھ میں بات آ گئی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ نوٹس پڑھ لیے ہوں گے تو اس سے آپ کا آسانی کے ساتھ سوال بن جائے گا، چاہے وہ آبجیکٹیو ہو چاہے سبجیکٹیو ہو۔ آئیے ہم اپنی کتاب میں دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب میں یہ ہے مختصر ترین سوالات، میں اس کا بنا بھی دوں گا اور آپ بھی دیکھ لیں تھوڑا سا کہ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے۔ تو نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ یہ سوال ایک ہو گیا، جواب ہو گیا۔ نگار عظیم نے کس موضوع میں ایم اے کیا، کس موضوع میں، یعنی کس سبجیکٹ میں، کس ٹاپک میں
وہ ایم اے کیا. تو نگار عظیم ڈرائنگ اور پینٹنگ میں ایم اے کیا. یہ دوسرا جواب ہو گیا. تیسرا سوال ہے کہ نگار عظیم کی اولین، میں نے بتا دیا پہلا کا ہے یا اولین کا ہے. نگار عظیم کی اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کے افسانوی کا پہلا مجموعہ کیا ہے؟ عکس ہے، جو 1990 عیسوی میں شائع ہوا. پھر آگے لکھتے ہیں چوتھا سوال کہ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ دیکھیے نگار عظیم کے مجموعہ جو ہے گہن، یہ کب شائع ہوا ہے؟ 1999 عیسوی میں. یہ چوتھا بن گیا. پانچواں ہے کہ نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام کیا ہے؟ گرد آورگی ہے. یہ 5 سوال آپ کسی میں حل ہو گئے. مجھے امید ہے اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو سارے سوالات حل ہوتے چلے جائیں گے اور آبجیکٹو بھی بن جائے گا. آئیے ہم اپنی طرف سے کر کے دکھاتے ہیں اور اسے اسکرین شاٹ لے لیں اور آپ بھی یاد رکھیں، اپنے کاپی میں نوٹ کر لیں اور اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ نمبرات اچھے آئیں. مجھے امید ہے آپ کو یہ بڑا اچھا لگا ہوگا. آئیے ہم اب چلتے ہیں سوال و جواب کی طرف. آئیے ہم تو بتا چکے ہیں لیکن پھر بتا دیتے ہیں کہ مختصر ترین سوالات. سوال نمبر 1، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر ہے. کیا ہے؟ ملکہ مہر ہے. نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار ہے. سوال نمبر 2، نگار عظیم نے کس موضوع میں ایم اے کیا؟ نگار عظیم نے کس موضوع میں ایم اے کیا؟ تو نگار عظیم نے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں ایم اے کیا. سوال نمبر 3، نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کی اولین افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب، نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعہ کا نام عکس ہے. کیا نام ہے؟ عکس. سوال نمبر 4، نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ تو جواب، نگار عظیم کا مجموعہ گہن 1999 عیسوی میں شائع ہوا. سوال نمبر 5، نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام کیا ہے؟ جواب، نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام گرد آورگی ہے. نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام گرد آورگی ہے. یہ مختصر ترین سوالات ہو چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں مختصر سوالات کی طرف. سوال نمبر 1، مختصر سوالات. صحیح اور صحیح کے فرق کو جملے میں استعمال کر کے واضح کیجیے. صحیح چھوٹی سین سے اور چھوٹی ہے سے اور صحیح کے فرق کو جملے مطلب سنٹینس واقع میں استعمال کر کے سنٹینس بنا کر کے اس کے واضح فرق ظاہر کرنا ہے. صحیح اور صحیح کے فرق کو جملے میں استعمال کر کے یعنی سنٹینس یوز کر کے واضح کرے. جواب، صحیح صفحہ آخر سے بھی دور تک جو اشارہ ہو تو وہی صحیح ہے، اور صحیح جو بڑی ہاتھ سے ہے غریبوں کو ستانا صحیح نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آ گئے ہوئے. سوال نمبر 2، نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھے. 5 جملے. نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے لکھے. 5 جملے مطلب 5 سینٹنس لکھنا ہے نگار عظیم کے متعلق. کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اس کے بعد کس سبجیکٹ سے ایم اے کیے، کس موضوع سے ایم اے کیے، پھر پی ایچ ڈی کہاں کیے. اس کے بارے میں 5 جملے لکھنا آسان ہے. اگر آپ کو نوٹ سے یاد ہوگا تو بآسانی کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں. نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے یعنی 5 سینٹنس لکھیے. نگار عظیم کی شخصیت کا شمار اردو کے اہم ترین خاتون افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے. انہوں نے اپنے افسانوں میں موجودہ دور کے ابھرتے ہوئے مسائل کو فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے. خاص طور سے عورتوں کی مظلومیت اور ان کے مسائل نمایاں طور پر سامنے آئے ہیں، جس سے آج کی عورتوں کو موجودہ سماج میں جینے کا حوصلہ ملتا ہے. نگار عظیم کا افسانوی مجموعہ گہن ہے، اس کی زندہ مثال ہے. یہ ہو گیا 5 جملے.
اب سوال نمبر 3 ہے، صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیے۔ صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیے، یعنی افسانہ کسے کہتے ہیں اس پر 5 جملے لکھنا ہے، 5 واقعہ بنانا ہے، 5 سینٹنس بنانا ہے۔ جواب، صنف افسانہ داستان اور ناول کے مختصر ترین شکل ہے۔ صنف افسانہ داستان اور ناول کی مختصر ترین شکل ہے۔ اردو میں افسانے کی روایت ناول کی بنسبت جدید ہے، یعنی ناول بہت پرانا ہے اور یہ افسانہ نئے ہے، اس لیے کہا گیا افسانے کی روایت ناول کی بنسبت جدید ہے۔ ناول میں کسی شخص کی زندگی کی مکمل عکاسی ہوتی ہے، جبکہ افسانے میں کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو کو پیش کیا جاتا ہے۔ افسانے کو ہم ایک نشست میں پڑھ لیتے ہیں۔ افسانے کو ہم ایک نشست میں پڑھ لیتے ہیں، یعنی ایک بیٹھک میں پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ناول کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اب ہم آتے ہیں طویل سوالات کی طرف۔ آپ کے اس سبق میں، اس چیپٹر میں 5 طویل سوالات ہیں، لیکن ہم نے اس میں 3 ہی ذکر کیا کیونکہ 3 آنے کے لائق ہے، اور مجھے امید ہے کہ کس طرح سے سوال پوچھا جاتا ہے مجھے معلوم ہے، تو جو سوال پوچھنے کے لائق ہے میں نے اس میں سے 3 بنا دیا۔ اب دیکھیں طویل سوالات میں سے پہلا نمبر ہے کہ سراج کی والدہ اپنے بیٹے کے گھر پر اکتاہٹ کیوں محسوس کرنے لگی؟ سراج کی والدہ، سراج کی امی اپنے بیٹے کے گھر پر اکتاہٹ کیوں محسوس کرنے لگی؟ مجھے امید ہے اگر آپ کہانی کو صحیح سے سنے ہوں گے اور پڑھے ہوں گے تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جواب۔ سراج کی والدہ یعنی سراج کی امی زرینہ اپنے بیٹے کے گھر اکتاہٹ اس لیے محسوس کرنے لگی کہ وہاں ان کی زندگی میں مسلسل اکتاہٹ دینے والی یکسانیت پیدا ہو گئی تھی، جبکہ انسانی فطرت ہر وقت کچھ نہ کچھ تبدیلی چاہتی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ برکت علی صدیقی اور اپنی اہلیہ زرینہ کے ساتھ اپنے بیٹے سراج کے یہاں چلے گئے اور وہاں آرام سے رہنے لگے۔ بیٹے کے یہاں کوئی ذمہ داری نہیں تھی، صرف کھانا اور آرام کرنا تھا۔ اگر سراج کی والدہ زرینہ گھریلو کاموں میں بہو کا ہاتھ بھی بٹانا چاہتی تو وہ نہایت خوش اسلوبی سے ٹال دیتی کہ آپ آرام کیجئے، مجھے خدمت کا موقع دیجئے، اور آگے آرام کیجئے، مجھے خدمت کا موقع دیجئے۔ اس طرح اب سراج کی والدہ یعنی اس کی امی زرینہ کی زندگی میں کوئی ذمہ داری نہیں تھی، صرف کھانا اور آرام کرنا تھا۔ ایک طرح کی طرز حیات سے زندگی میں طویل یکسانیت آ گئی تھی۔ اسی یکسانیت کی وجہ سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی تھی اور وہ اپنے گھر میں اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ اسی یکسانیت کی وجہ سے اکتاہٹ پیدا ہو گئی تھی اور وہ اپنے گھر میں اپنی زندگی جینا چاہتی تھی۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہو چکا ہے طویل سوالات میں سے۔ اب سوال نمبر 2 طویل سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، زیر نصاب آشیانہ کے مرکزی کردار پر روشنی ڈالیے۔ مرکزی کردار کون ہے؟ تو وہ برکت علی صدیقی ہے اور زرینہ ہے۔ اگر آپ کہانی سمجھ گئے ہوں گے تو آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، زیر نصاب آشیانہ کے مرکزی کردار پر روشنی ڈالیے، یعنی کہانی کو لکھیے۔ زیر نصاب افسانہ آشیانہ نگار عظیم کا ایک ایسا سماجی افسانہ ہے جن کی مرکزی کردار زرینہ ہے۔ سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ اگر یہ لکھا جائے کہ آشیانہ میں مرکزی کردار کس کا ہے تو کس کا ہے؟ تو زرینہ کا۔ اور برکت علی صدیقی، برکت علی اعلیٰ درجے کی ملازمت سے سبکدوش ہو چکے تھے، یعنی ریٹائرمنٹ ہو چکے تھے اور خوشحالی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا بیٹا سراج بھی اعلیٰ ملازمت کر رہا ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملازمت کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتا ہے۔
وہاں اپنے والدین کو بھی ساتھ رہنے کے لیے بلوا لیتا ہے۔ بیٹے کے یہاں برکت علی اور ان کی اہلیہ کو ہر طرح کا آرام میسر ہے، لیکن ان کے پاس کوئی مشغولیت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مشغولیت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مشغولیت نہیں ہے، یعنی کوئی کام نہیں کرتے، وہ مشغول نہیں رہتے، بس کھانا اور سونا۔ اس لیے دونوں میاں بیوی کے لیے بیکاری ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اس لیے دونوں میاں بیوی کے لیے ایک بیکاری کا بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ کچھ کام کرنا نہیں ہوتا، صرف کھاتے اور آرام کرتے۔ اسے یہ بات منظور نہ ہوا اور پھر وہ چلنے پر مجبور ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 پر۔ اس سوالات میں ہم نے 3 اور 4 کو چھوڑ دیا ہے۔ سوال نمبر 5 میں دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ سے جمع بنائیے۔ میں بتانے والا ہوں اردو کے جتنے بھی قواعد ہیں 10 کے متعلق، میں سارے قواعد کو میں بتانے والا ہوں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مندرجہ ذیل الفاظ سے جمع بنائیے، یعنی واحد سے جمع بنانا ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع کو ایک سے زائد کو کہتے ہیں، سنگولر پلورل، ایک وچن بہو وچن کو سمجھ لیں۔ واحد ہے ایک وچن، اس کا بہو وچن بنانا، یعنی زید کیا ہے؟ واحد ہے، جمع ہے۔ زید اس کا بہو وچن بنانا ہے، یعنی جمع بنانا ہے۔ زید کا جمع کیا ہوگا؟ ازداد۔ کیا ہوگا؟ ازداد۔ دوسرا ہے خدمت، تو خدمت کا جمع کیا ہوگا؟ خدمات۔ موقع، موقع کیا ہے؟ یہ واحد ہے، اس کا جمع کیا ہوگا؟ مواقع۔ موقع کا جمع کیا ہوگا؟ مواقع۔ اور واحد، حق کیا ہے؟ واحد ہے، حق کیا ہے؟ واحد ہے، اس کا جمع کیا ہے؟ حقوق، اس کا جمع کیا ہے؟ حقوق۔ مسئلہ واحد ہے، مسئلہ کیا ہے؟ واحد لفظ ہے، اور اس کا جمع کیا ہے؟ مسائل۔ منزل واحد لفظ ہے، منزل کیا ہے؟ واحد لفظ ہے، اور منازل اس کا جمع ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ سوالات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں آبجیکٹیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹیو میں کیا ہے۔ معروضات ہم دیکھتے ہیں، نگار عظیم کا معروضی سوالات، آبجیکٹیو۔ اگر آپ کو نوٹس یاد ہوگا، نوٹ یاد کر لیے ہوں گے، تو یہ آبجیکٹیو بنانے میں کوئی دیر نہیں لگے گا، فوراً آپ بنا دیں گے۔ اور میں نے صرف یہاں ایک آپشن رکھا ہے، صرف جواب، جو جواب ہوگا وہی میں نے آپشن رکھا ہے۔ سوال نمبر 1، نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ نگار عظیم کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ اب بتائیں۔ آشیانہ۔ کیا ہوگا؟ آشیانہ۔ سوال نمبر 2، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ اگر آپ نوٹس پڑھ لیے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے، تو جواب ہوگا ملکہ مہر نگار، ملکہ مہر نگار۔ سوال نمبر 3، نگار عظیم کے سفر نامے کا کیا نام ہے تھا؟ نگار عظیم کے سفر نامے کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہوگا اس کا گرد آوارگی۔ وہاں 4 آپشن رہیں گے، لیکن یہاں میں نے صرف ایک لکھا ہوں جو جواب ہے، جو صحیح ہے، گرد آوارگی۔ نگار عظیم کے سفر نامے کا کیا نام تھا؟ گرد آوارگی۔ سوال نمبر 4، نگار عظیم نے پی ایچ ڈی کس یونیورسٹی سے کیا تھا؟ نگار عظیم نے پی ایچ ڈی کس یونیورسٹی سے کیا تھا؟ وہاں 4 آپشن رہے گا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، JNU، یا پھر پٹنہ یونیورسٹی، یا جامعہ ملیہ۔ تو آپ کو کس پہ لگانا ہے؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ نگار عظیم نے PhD کس یونیورسٹی سے کیا تھا؟ تو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے، جو دہلی میں ہے۔ سوال نمبر 5، نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا کیا نام ہے؟ نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعہ کا کیا نام ہے؟ عکس۔ جواب کیا ہوگا؟ عکس۔ عکس، 4 چہرے، 4 اگر اجنبی چہرے، یہ 4 آپشن رہے گا، لیکن آپ کو کس پہ لگانا ہے؟ عکس پر لگانا ہے۔
آپ کو صرف جواب یاد کرنا ہے. اگر جواب یاد ہوگا تو آپ بالکل بے جھجک لگا سکتے ہیں. نگار عظیم کے پہلے افسانوی کے مجموعہ کا کیا نام ہے؟ عکس. اب پوچھا جائے کہ کب شائع ہوا عکس؟ نگار عظیم کے پہلے افسانوی عکس مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو کیا لکھنا ہے؟ 1990 عیسوی میں. کب لکھنا ہے؟ 1990 عیسوی میں. اب دیکھیں سوال نمبر 6. نگار عظیم کے دوسرے مجموعے کا کیا نام ہے؟ نگار عظیم کے دوسرے مجموعے کا کیا نام ہے؟ نگار عظیم کے دوسرے مجموعے کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہوگا گہن. دو ہی افسانے لکھے، عکس اور گہن. عکس لکھے ہیں 1990 عیسوی میں اور گہن لکھا گیا ہے یا کب شائع ہوا ہے؟ تو 1999 عیسوی میں. گہن کب شائع ہوا ہے؟ 1999 عیسوی میں. نگار عظیم کے دوسرے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو گہن ہے. سوال نمبر 7. افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار کون ہے؟ افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار کون ہے؟ یعنی اس آشیانے جو کہانی ہے، جو افسانہ ہے، اس میں کس کا بیان کیا گیا ہے؟ کس کا کردار بیان کیا گیا ہے؟ وہی کہا گیا ہے کہ افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار کون ہے؟ تو جواب ہوگا برکت علی صدیقی اور زرینہ. اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا رہے گا، چاہے برکت علی کا ہو یا زرینہ کا ہو، ایسے اس مرکزی کردار میں زرینہ ہی آتا ہے تو زرینہ لگانا ہے. اگر دونوں آ جائے تو دونوں پہ لگا دیجیے گا. سوال نمبر 8. سراج علی برکت علی کا کون تھا؟ سراج علی برکت علی کا کون تھا؟ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ اس چیپٹر میں 6-7 نام ذکر کیا گیا ہے. جو برکت علی مین ہے، پھر اس کی بیوی زرینہ ہے، پھر اس کے دونوں بیٹے سراج ہے. تو سراج علی برکت علی کا کون تھا؟ سراج علی کون تھا برکت علی کا؟ تو بیٹا تھا. سراج علی برکت علی کا کون تھا؟ تو بیٹا تھا. جواب کیا ہوگا؟ بیٹا. بیٹا، بیٹی یا پوتا رکھ دے، آپ کو 4 آپشن ملے گا، لیکن لگانا صرف ہے کس میں ہے؟ بیٹا پر. آپ کو اتنا یاد رکھنا ہوگا کہ سراج علی برکت علی کے بیٹے ہیں. اب سوال نمبر 9. کیا ہے؟ سوال نمبر 9. سراج کی بیوی کا نام کیا تھا؟ سراج کی بیوی کا نام کیا تھا؟ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سراج کی بیوی کا نام کیا ہے؟ زرینہ، عرفانہ ہے. سراج کی بیوی کا نام کیا ہے؟ عرفانہ ہے. سراج کی امی کا نام کیا ہے؟ تو زرینہ ہے. اور سراج کی بہن کی بھی ایک تھی جس کا نام رقیہ ہے. سراج کی بیوی کا نام کیا تھا؟ عرفانہ نام ہے. اور سوال نمبر 10. آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ یعنی آشیانہ کے لکھنے والا کون ہے؟ آشیانہ کا لکھنے والا رائٹر کون ہے؟ مصنف کون ہے؟ تخلیق کار کون ہے؟ تخلیق کون ہے؟ یہ جس طرح سے چاہے مصنف آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، چاہے تخلیق کا ہے، چاہے مصنف کا ہے، چاہے رائٹر کا ہے یا تخلیق کار کا ہے، یعنی سب کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. آشیانہ کس کی تخلیق ہے؟ تو آشیانہ کو کس نے لکھا ہے؟ تو نگار عظیم نے. آشیانہ کو کس نے لکھا ہے؟ تو نگار عظیم نے. آشیانہ کو کس نے لکھا ہے؟ نگار عظیم نے. مجھے امید ہے کہ یہ چیپٹر آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ سمجھ رہے ہوں گے. اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی ہے تو آپ کمنٹ کریں، میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا. اور آپ دل لگا کر کے، ابھی مکمل آپ کے ایگزام ہونے میں کچھ ہی مہینے باقی رہ گئے ہیں اور کچھ ہی دن رہ گیا ہے، آپ بالکل دیر نہ کریں اور چیپٹر کو پورا سنیں، مس نہ کریں اور اسے یاد رکھیں تاکہ آپ کو ایگزام ہال میں جانے سے پہلے جو جتنی بھی سوالات ہیں آپ اسے بآسانی کے ساتھ اندر جا کر کے حل کر سکیں. مجھے امید ہے کہ آپ محنت بھی کریں گے اور مجھے اپنی محبتوں سے نوازیں گے. پھر ملتے ہیں دوسرے چیپٹر کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.